السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیرت مدار العالمین رضی اللہ تعالی عنہ کا 7واں حصہ سنانے جا رہے ہیں۔ ملک العلماء قاضی شہاب الدین دولت آبادی فضلہ جونپور میں شمار کیے جاتے تھے۔ ان کا اصلی وطن غزنی تھا۔ سلطان ابراہیم شرقی ان کا بہت معتقد تھا۔ غرور علم قطب المدار میں شرف یابی سے روک رہا تھا اور وہ خارق و تصرفات اور کشف و کرامت کو محض ہوائی قرار دیتے تھے۔ جب انہیں یہ دشخہ ہوا کہ قطب المدار سے عقیدت میں کہیں سلطان انہیں چھوڑ نہ دے، تو انہوں نے سلطان سے کہا اپنے رتبے کو خلاف نوارد اشخاص سے اتنا اظہار عقیدت فرمائیں گے تو اندیشہ ہے کہ سلطنت کے وقار کو نقصان پہنچے گا۔ بادشاہ خاموش رہا۔ انہوں نے دوبارہ کہنے کی جسارت تو نہیں کی، لیکن بالا بالا قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہ کا امتحان لینے میں جٹ گئے تاکہ ان کو شہر سے نکالا نہ جا سکے۔ اول قاضی شہاب الدین نے چند افراد پر مشتمل ایک وفد حضرت زندہ شاہ مدار کی خدمت میں چند سوالات سمجھا کر بھیجا۔ یہ لوگ قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کی جسارت تو نہ کر سکے، مگر اپنے سوالات حضرت طاہر کو سناتے ہوئے کہا آپ نے نکاح نہیں کیا، یہ تو ترک سنت ہے۔ کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں، یہ بھی ترک سنت ہے۔ لباس میلا نہیں ہوتا، یہ بھی کسی جادو کے سبب ہو سکتا ہے جو حرام ہے۔ نقاب کسی مرد کو زیب نہیں دیتے۔ جنگلوں اور پہاڑوں پر ہی قیام کرنا رہبانیت معلوم ہوتا ہے۔ حضرت طاہر نے جواباً ارشاد فرمایا معجزے پر دعویٰ کرنا کفر ہے۔ یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ معجزہ رسول ہے جو ظہور میں آ رہا ہے۔ حدیث شریف ہے آخر زمانے میں سب سے بہتر ہے جو خفیف الحاظ ہے، بیوی ہے نہ بچے، اور یہ بیوی بچوں والوں پر سکوت لے گئے۔ دویم یہ کہ جس طرح اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے 300 برس تک غار میں سلائے رکھا اور تمام خواہشات نفسانی سے بے بہرہ رکھا، اور ایک رات یا اس کا کچھ حصہ معلوم ہوا، ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام نفسانی خواہشات سے بے نیاز کر کے مقام سمدیت پر فائز فرما کر کے آپ کے نزدیک دنیا ایک دن ہے جس میں آپ روزہ دار ہیں۔ اب کھانے اور شادی کا معاملہ روزہ نفس کو ملغوب کرتا ہے اور خواہشات کو نیست و نابود کر دیتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے۔ وہ لوگ پتھر اٹھا رہے تھے۔ حضور نے فرمایا نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کر سکتا ہے وہ نکاح کرے، اور جو نکاح نہیں کر سکتا وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ شہوت کے لیے وضع کا حکم رکھتے ہیں۔ پھر قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا بے شک تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے، بس ان سے بچتے رہو۔ جاننا چاہیے کہ آپ انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوق جن جنہیں پہاڑوں اور جنگلوں میں خدیڑ دیا گیا تھا کے لیے بھی حکم رسول لائے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا غار، جنگل، تنہائی اور پہاڑوں پر عبادت کرنا یہ سب کچھ سنن معصور ہے۔ جہاں تک نقاب کا تعلق ہے تو یہ نسبت موسوی ہے۔ اس طرح تجلی طور کے بعد موسیٰ نقاب ڈالے رہتے تھے، اسی طرح عالم مثال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہاتھ مسح فرمانے کے بعد قطب المدار کو نقاب عطا کیے گئے۔ اسی تجلی کی بنا پر آدم کو مسجود ملائک اور قطب المدار مسجود خلائق ہیں۔ جہاں تک لباس نامیلا ہونے کا سوال ہے تو جوان بنے رہنے کی بات تو یہ ہے
کہ آدم، یوسف اور خضر وغیرہ بھی نسبت عطائی ربی اور اعجاز رسول ہیں۔ ویسے پرندوں کے پر اگر سفید ہیں تو ان پر میل نہیں چڑھتا۔ پھر یہ لوگ سرکار مدار کی زیارت کے لیے گئے، مگر ایک شخص نے آپ سے درخواست کیا، حضور رات ہونے کو آئی ہے، اس میں تو روزہ حرام ہے۔ آپ نے اس شخص کو ہاتھ بغلگیر کیا کہ سورج اپنے پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہوا نظر آیا۔ پھر کسی نے پوچھا، العلم حجاب الاکبر سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، تجلی علم کے ساتھ خاکساری اور عاجزی ہو تو اللہ تعالیٰ کے عرفان کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور وہ بھی علم سے انسان متمتع ہوتا ہے۔ پھر پوچھا گیا، علماء جو عمرہ اور بادشاہوں کی صحبت میں رہتے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر وہ جاہ و حشمت حاصل کرنے کے لیے رہتے ہیں تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے خنزیر کی ہڈی مجذوب کے ہاتھ میں، یہ سبھی مدار پاک کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، مگر شمس العلماء امتحان میں لگے رہے۔ نوبت فائزہ رشید قاضی صاحب نے ایک مصنوعی جنازہ آپ کی خدمت میں بھیجا۔ سوچا اگر آپ روشن ضمیر ہیں تو نماز نہیں پڑھائیں گے، ورنہ آپ کی مصنوعی بزرگی کی پول کھل جائے گی۔ آپ نے نماز پڑھا دی۔ مسخروں نے جب کپڑا ہٹایا تو وہ شخص مرا ہوا تھا۔ الغرض گھبرائے، قاضی صاحب میر اشرف جہانگیر سمنانی پچھوچوی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام حالات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے حضرت بدیع الدین قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہ کے کمالات سوری و معنوی جلالت و قدرت علو مرتبہ سے قاضی صاحب الدین کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، تمہارے واسطے اس میں فلاح ہے۔ قبلہ توقف بصد ہزار عقیدت و نیاز مندی اور اخلاص کے ساتھ حضور اقدس کی خدمت میں حاضر ہو کر تقصیرات کی معافی کے دستگار ہوں۔ انہیں معلوم ہے کہ تم میرے پاس آئے ہو، اب وہ کمال مہربانی فرمائیں گے۔ قاضی صاحب نے ایسا ہی کیا اور سلسلہ عالیہ میں داخل ہو کر خلافت سے سرفراز ہوئے۔ دوستو کیسی لگی یہ ویڈیو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔